السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام محترم سامعین اکرام، قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے، علامات صغریٰ میں سے ایک 8ویں نشانی یہ ہے کہ قیامت کے سامنے وہ تمام چیزیں بات کریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کرنے کی طاقت نہیں دی ہے۔ وہ چیزیں بات کریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت گویائی کی طاقت نہیں دی ہے، اور جو چیزیں بات نہیں کر سکتے ہم ان کو جانتے ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، کئی چیزیں ہیں جن کو جان بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام چیزیں انسان سے بات چیت کر لیں گے، یہ قیامت کی ایک چھوٹی نشانی ہے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے حدیث ہے، سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعہ حتی تکلم السباع الانس، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جانور انسانوں سے بات نہ کر لیں۔ تو السباع کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، جس میں اکثر جانور آ جاتے ہیں۔ تو جانور انسان سے بات نہ کر لے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اور تفصیل سے بھی بات کی ہے کہ کون سی چیزیں بات چیت کریں گی۔ وَحَتَّى يُكَلِّمُ الرَّجُلَ عَذْبَةُ صَوْتِهِ، یہاں تک کہ کوڑے کا مٹھ اور کوڑے کی پکڑنے کی جگہ جو ہے وہ انسان سے بات کرنے لگے گا۔ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، اور اس کے جو جوتے کا جو تسمہ ہے، چپل کا جو تسمہ ہے وہ بھی بات کرنے لگے گا۔ وَتُخْبِرُهُ فَخِذُهُ مَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، اور یہاں تک کہ انسان کی ران بتا دے گی کہ اس کے شوہر کے عدم موجودگی میں اس نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بات کرنے کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ کوڑا جو ہم جانتے ہیں کسی کو سزا دینے کے لیے، کسی پر حد جاری کرنے کے لیے، اور خاص طور پر اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں، یہاں پر کئی جگہ پر ڈرامے ہوا کرتے ہیں، سرکس ہوا کرتا ہے، وہاں پر بھی کوڑا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر بات کریں تو باقاعدہ گھوڑے کو بھگانے کے لیے اور سزا دینے کے لیے کوڑا استعمال ہوتا ہے، اس کا مٹھ بھی انسان کو بات کرنے لگے گا۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے چپل کی تسمے کے بارے میں بات کی۔ تسمہ کہتے ہیں جب انسان چپل پہنتا ہے تو انگوٹھے سے اور بازو کی انگلی سے جو پکڑتا ہے، درمیان کی جو لڑ ہوتی ہے اسے تسمہ کہتے ہیں، یہ بھی انسان سے بات کرنے لگے گا۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے عضو کے متعلق بھی کہا کہ بیوی کی ران اس کے شوہر کو بتائے گی کہ شوہر نہ ہونے سے گھر میں اس نے کیا کچھ خیانت کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بات کرنے کو اور دوسرے چیزوں کے بات کرنے کے متعلق کہا ہے، تو اب یہ حدیث صحیح ہے تو ہم کو بھی اس پر یقین کرنا ضروری ہے۔ اس حدیث کی شرح میں ایک اور بات ہم کو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اگر ہم غور کریں، اس حدیث کے الفاظ کو لیں اور آج کے چلنے والے کئی ٹیکنالوجی کی چیزیں دیکھیں تو باقاعدہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کوڑے کا جو مٹھ ہے اور چپل کا جو تسمہ ہے اور انسان کی جو ران ہے، یہ تمام چیزیں بات کریں گے، اور یہ باقاعدہ ان کی زبان سمجھی جائے گی۔ تو آج ہمارے سامنے فنگر پرنٹ کا ایک ایسا زمانہ ہے جہاں پر جو مجرم جرم کر کے چلا جاتا ہے تو اس کے جہاں پر بھی انگلیاں ہیں، جہاں پر بھی انگلیاں لگتی ہیں، باقاعدہ اس کے ذریعے چور کو پکڑا جاتا ہے۔ جہاں پر بھی اس کے پیر کے فٹ پرنٹس، اس کے جہاں بھی پیر کے، چاہے وہ چپل کا شکل ہو یا اس کے انگلیوں کی شکل ہو، باقاعدہ اس کا بھی فوٹو لے کر کے چور پر تحقیق کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کپڑوں پر بھی جہاں پر بھی کسی اور کی بو ہو، جیسا کہ کئی مرتبہ سی آئی ڈی لوگوں کے پاس کتے ہوا کرتے ہیں جو باقاعدہ بو کو سونگھ کر کے چور کو پکڑا جاتا ہے۔
اس طرح کئی ایسے نئی نئی چیزیں جو اس ترقی یافتہ میں ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے بہت ہی قریب ہیں، ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ چپل کا تسمہ ہو یا کسی چیز کو پکڑنا ہو یا کسی چیز سے ملنا ہو، یہ تمام چیزیں باقاعدہ یہ نشانیوں میں اس نشانیوں کے ذریعے آج مجرم کو پکڑا جا سکتا ہے، ان کی زبان سمجھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ہم کسی بھی حالت میں ہم بھی اور سارے غیر مسلم بھی یقین کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جانوروں کے متعلق اگر ہم بات کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے سے لے کر بھی آج تک کی کئی مرتبہ ایسے واقعات گزرے ہیں، اور پہلے بھی قوموں پر یہ واقعات گزرے ہیں جو باقاعدہ جانوروں نے بات چیت کی ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے بات کرنے کا متعلق تو یہ آج تک نہیں دیکھا ہے، مگر ہر جانور کو اپنے اپنی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک زبان سکھایا ہے، ان کو بات کرنے کے بول سکھایا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونٹی بات کی تھی اور سلیمان علیہ السلام اسے سمجھے تھے۔ ہدہد نے باقاعدہ سلیمان علیہ السلام کو بات چیت کیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے نیچے اور کئی جانور اور پرندے جو بات چیت کیا کرتے تھے۔ قرآن میں یہ بات موجود ہے، ہم اس پر یقین کریں گے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اگر ہم بات کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ اونٹ آ کر شکایت کیا ہے کہ اس کے مالک اسے غذا کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ بیل آ کر شکایت کیا ہے کہ اسے جو کھیتی باڑی کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ کام چھوڑ کر دوسرا کام لیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو پتھر، درخت، تمام چیزیں سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ممبر پر کھڑا کرتے تھے وہاں پر کھجور کا ایک تنا تھا، اور اللہ کے رسول وہاں تنے کے پاس چھوڑ کر کے نیا ممبر بنانے کے بعد وہاں پر چلے گئے تو یہ تنا رونے لگا اور سارے صحابہ سننے لگے۔ تو یہ تمام چیزیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں، تو ہم اس بات کو یقین کریں گے، یہ ہر مسلمان کا حق ہے۔ تو یہاں پر ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ جانور اور ساری چیزیں بات کر سکتی ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے جہاں پر ایک لومڑی نے انسان سے بات چیت کی تھی، یہ بھی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آج اگر ہم بات کریں گے تو کئی ایسے ویڈیوز ہیں جس میں کتا بات کیا ہو، جس میں بلی بات کی ہو، جس میں طوطا بات کیا ہو، جس میں گھوڑا بات کیا ہو، جس میں بندر بات کیا ہو۔ اس طرح کے کئی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی باتیں باقاعدہ ریکارڈ کی گئی ہیں۔ کئی مرتبہ شعر کے بھی الفاظ اس کے حفاظت سے ریکارڈ کی گئی ہیں۔ تو اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ باقاعدہ چپل کا تسمہ بات کرے گا اور کوڑے کا پکڑنے کی جگہ وہ بھی بات کرے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کرتے ہوئے اور ایک حدیث میں بھی باقاعدہ بیان کی ہے کہ قیامت کے سامنے یہودیوں کے مخالف جنگ ہوگی تو یہودی جہاں بھی چھپے ہوں باقاعدہ درخت اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے بدلے میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ اس طرح قیامت کے سامنے جانور بات کریں گے، درخت پودے بات کریں گے، پرندے بات کریں گے، یہ تمام چیزیں بات کریں گے، اور ہمارے لیے کوئی اس میں اجنبی کی بات نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ اگر ہم دیکھیں گے آج زمانہ تھوڑا تھوڑا بدل رہا ہے۔ اب ہمارے پاس لوہا بات کر رہا ہے، اس میں کوئی اجنبیت نہیں ہے، فون کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں، ریڈیو، ٹیلی ویژن، یہ تمام چیزیں ہم سن رہے ہیں، اس میں کوئی اجنبیت کی بات نہیں۔ روبوٹ آج آئے ہیں جو باقاعدہ بات کرتے ہیں، اس میں کوئی اجنبی بات نہیں۔ اس طرح ہی قیامت کے سامنے زمانہ ایسے بدلے گا کہ ہر کوئی چیز بات کرے گی مگر کوئی اجنبی چیز نہیں ہوگی، تمام چیزیں معمول ہو سکتی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی جو ہو کر رہے گی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج تک ہم نے جانوروں کو دیکھ لیا، پرندوں کو دیکھ لیا، روبوٹ کو دیکھ لیا، فون کو دیکھ لیا کہ کئی چیزیں بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ختم ہونے آ رہی ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اب کسی بھی حالت میں قیامت کی تیاری کریں اور ہم موت کے لیے تیار رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں اچھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔